اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی گواہی۔ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن شباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی: جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا عام ہونا، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، قلم کا ظاہر ہونا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ جانتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک۔ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، نہ برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی رہ جائیں گے۔ اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گل مل جائیں گے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال کر دکھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس جانا، دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، عوام کا نا اہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نا اہل اور بد دین لوگوں کے سپرد کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کے اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تجارت کی کثرت۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا نہیں ملے گا۔ جھوٹ کی کثرت۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ کی کثرت نہ ہو، تجارتی مرکز عام ہو جائے گا، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت۔ قیامت سے پہلے گانے بازوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے باجے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ خون ریزی کی کثرت۔ قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت اترے گی اور حرج عام ہو جائے گا۔ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔ عورتوں کا بریک لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ۔ عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورتوں کو اپنا حاکم بنا لے۔ فتنوں سے بچنے کی فضیلت۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ حضرت مقعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نیک وقت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک وقت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک وقت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا ہی کہنے۔